واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بیان کیا گیا جو پہلے پاروں میں نہیں تھا، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جب فرعون کے محل سے نکلے، جوان تھے آپ، شباب تھا آپ پر، آپ فرعون کے محل سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا فرد تھا، ایک فرعون کی یعنی شاہی خاندان قبطی کا فرد تھا، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے اور قبطی مار رہا تھا، بنی اسرائیل کا جو فرد تھا وہ چیخ و پکار کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، آپ نے قبطی کو پکڑا اور اسے ایک تھپڑ مارا، بس تھپڑ مارنا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے، وہ بنی اسرائیل کا فرد بھی واپس چلا گیا، کسی کو پتہ نہ چلا کہ کس نے اس کو قتل کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اگلے دن تو آپ نے دیکھا پھر وہی بنی اسرائیل کا فرد اور ایک دوسرا قبطی، ان کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، آپ پھر اس کی طرف لپکے تو وہ جو بنی اسرائیل کا فرد تھا اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کل تھپڑ مارا تھا تو آدمی مر گیا تھا، کہیں آج موسیٰ علیہ السلام مجھے ہی مجرم نہ سمجھ کے تھپڑ مار دیں کہ کل بھی تیری لڑائی تھی، آج بھی تو پھر لڑ رہا ہے۔ اسی خوف میں اس نے یہ بتا دیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کل قتل کیا تھا۔ اب یہ خبر دربار فرعون میں پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ دربار فرعون میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی تو وہاں ایک شخص نے اس خبر کو سنا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً بتایا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور سفر کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقہ میں پہنچ گئے، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں پر دو بچیاں ہیں، وہ اپنے ریوڑ کو لے کے بیٹھی ہیں، بھیڑوں کو لے کر بیٹھی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیوں یہاں بیٹھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے مرد پانی پلا لیں، اس کے بعد پھر ہم پانی پلائیں گے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ یہ کام کر نہیں سکتا، اس لیے ہم اس کام کو کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ تم اپنی بکریوں کو لے آؤ، میں پانی نکالتا ہوں کنویں سے، تم پلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا، انہوں نے اپنے بکریوں کو پانی پلایا، تو پانی پلا کر وہ گھر چلی گئیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، اس نوجوان کو ہم اس کو اجرت دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا قصہ واقعہ بیان کر دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم اب امن میں ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے حضرت موسیٰ کی شادی کر دی اور فرمایا اس کے مہر کے طور پر تم نے 8 سال ہماری خدمت کرنی ہے یہاں پر، اور 8 سال مکمل کرنے کے بعد اگر تم چاہو تو 2 سال کا اضافہ کر دو، اور اگر تم چاہو تو 8 سال کے بعد تم جا سکتے ہو اپنی بیوی کو لے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 10 سال پورے کیے، اور پورے کرنے کے بعد وہاں سے مصر کے لیے روانہ ہوئے تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی صدا سنی، رب نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو 2 معجزے دیے، ایک ید بیضاء اور دوسرا عصا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور فرعون کے دربار میں پہنچے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آپ فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے اپنے جو حاضرین تھے ان سے مخاطب کر کے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میرا جو الہ ہے وہ آسمانوں پر ہے، تو کوئی ایسا راستہ بناؤ، کوئی ایسا طریقہ بناؤ کہ میں دیکھوں تو صحیح جھانک کر کہ اس کا رب کہاں بیٹھا ہے۔ پھر وہ ہنس کے کہنے لگا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میرا تو ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ سچ بات نہیں کر رہا، کل تک میرے دربار میں میرے گھر میں پلنے والا یہاں سے بندے کو قتل کر کے بھاگا اور پھر واپس پلٹ کے اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول ہوں۔ اس واقعے کے حوالے سے قرآن نے ایک یہ نقطہ بیان کیا کہ اس نے مذاق کیا اور کہا کہ اگر تیرا خدا آسمانوں پر ہے تو میں جا کر جھانک کے دیکھتا ہوں کہ تیرا خدا کہاں بیٹھا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورۃ القصص میں قارون کا بھی ذکر ہے، اور قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس سے کہا کہ رب العالمین نے تجھے یہ مال اور یہ دولت دی ہے، اس کو اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر اس کے بندوں پر خرچ کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا نا کہ یہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت عطا فرمائی ہے، تو اسے خرچ کر، تو اس نے فوراً اس کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ کس اللہ کی بات کرتے ہو؟
انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے ہنر، یہ میرے فن کا کمال ہے کہ میں نے اتنی دولت اکٹھی کر لی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جس طرح رب نے تجھ پر احسان کیا، تو یہ دولت دیا ہے، مال دیا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ احسان کر اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس مال کو خرچ کر۔ تو قارون نے اس کا جواب اس انداز سے دیا قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کی تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ یہ تو میرے علم کا کمال ہے، یہ تو میرے ہنر کا کمال ہے، یہ تو میرے فن کا کمال ہے کہ میں نے یہ جو مال اور دولت ہے اسے اکٹھا کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، اس صورت میں رب العالمین نے انسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مال، دولت، عزت، منصب، حکومت یہ حق کی نشانی نہیں ہوتے، بلکہ رب العالمین جب یہ چیزیں دیتا ہے تو انسان کو آزماتا ہے۔ رب العالمین اپنے ماننے والوں کو بھی دولت دیتا ہے اور انکار کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے، بدکاروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے۔ یہ جو دولت رب العالمین دیتا ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ تو آزمائش ہے، یہ تو امتحان ہے انسان کے لیے کہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت اور مال کو انسان کس طرح خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ اس پر قارون بن کے بیٹھتا ہے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنی دولت کو اسلام اور دین کی اشاعت اور انسانیت کی خدمت کے لیے صرف کرتا ہے۔ گویا رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں فرعون کے تکبر کو بیان کیا اور پھر اس تکبر کو خاک میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ملا دیا اس کو بیان کیا، اور پھر فرعون کو قیامت تک کے لیے جس طرح عبرت بنا دیا اس کو بیان کیا۔ اور اس ضمن میں پہلی دفعہ رب العالمین نے سورۃ القصص میں قارون کے واقعے کو بیان کیا اور صاحب ثروت لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جو مال اور دولت رب نے تمہیں دیا ہے اس کو رب کے بندوں پر اور معاشرے میں جو محروم لوگ ہیں ان پر خرچ کیا کرو، اس لیے کہ اگر تم مال کو اس طرح خرچ کرو گے تو اس میں تمہاری سلامتی ہے، تمہاری فلاح ہے، تمہارے لیے امن ہے، تمہارے لیے نجات ہے۔ ناظرین کرام، اس 20ویں پارہ کے آخری ربع سے سورۃ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ سورت بھی سورت مکی ہے، اور اس کا آغاز رب العالمین نے کیا